الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا قال اللہ تبارک و تعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ حمد و صلات کے بعد آج کے درس قرآن و سنت کا عنوان اہل بیت اطہار کی فضیلت کے حوالہ سے ہے۔ سورہ الاحزاب اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اللہ رب العزت نے ارادہ فرما لیا ہے کہ تم سے پلیدی کو دور کرے، تم سے رجس کو دور کرے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ جن کے پاک کرنے کا ارادہ اللہ جل جلالہ نے فرما لیا ہے تو پھر ناپاک کیسے رہ سکتے ہیں؟ جن کے مضبوط کرنے کا ارادہ اللہ نے کر لیا ہے وہ کمزور کیسے رہ سکتے ہیں؟ جن پر عطا نچھاور کرنے کا ارادہ رب نے کر لیا ہے وہ مقہور کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اہل بیتی، لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسرے میں اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا قانونی مرکز جو ہے، قانون کا مرکز، وہ اللہ کی کتاب ہے، اور تشریع کا جو مرکز ہے وہ میرے اہل بیت ہیں۔ ان کی تشریع کو دیکھو، قرآن مقدس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ دوسرے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا النجوم امان لأہل الارض، یہ جو آسمانوں پر ستارے چمکتے ہیں یہ دنیا والوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور آج بھی جو لوگ پرانے سفر کرتے ہیں وہ ستاروں کو دیکھ کر کہ قطبی ستارہ کہاں پر چمک رہا ہے، میں نے کہاں پر جانا ہے۔ النجوم امان لأہل السماء، ستارے جو ہیں یہ آسمانوں کی طرف جو دیکھ کر رہنمائی لیتے ہیں، یہ ستارے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کے لیے امن ہے۔ النجوم امان لأہل السماء واہل بیتی امان لأہل الارض، اور میرے جو اہل بیت ہیں یہ زمین والوں کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ جو لوگ آسمان کی طرف دیکھ کر رہنمائی لینا چاہتے ہیں، ستارے ان کی رہنمائی کرتے ہیں، مگر اس دھرتی پر میرے رہنمائی کرنے والے جو لوگ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اہل بیتی امان لأہل الارض، اس دھرتی پر بسنے والوں کے لیے جو امن کی ضمانت ہے، امان کی ضمانت ہے، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور تیسرے مقام پر فرمایا اہل بیتی امان لأہل امتی، فرماتے میرے اہل بیت جو ہیں یہ میرے امتیوں کے لیے امان ہیں، امن ہے، امن کی علامت ہیں، امن کا نشان ہے، امن کا مرکز ہے، امن کی جگہ ہے۔ مزید فرمایا کل سبب ونسب ینقطع یوم القیامہ الا سببی ونسبی، قیامت کے دن اسباب منقطع ہو جائیں گے، نسب منقطع ہو جائیں گے، کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ ان الشمس تدنو یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، بڑا سختی کا دن ہوگا۔ حضور فرماتے کل سبب و نسب ینقطع یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر سبب چھوٹ جائے گا، نسب جواب دے جائیں گے، الا سببی و نسبی، میرا تعلق بھی قائم رہے گا، میرے اہل بیت، میرا خاندان بھی قائم رہے گا۔ جو خاندانی وجاہت ہے قائم رہے گی، میرا خاندانی تعلق باقی رہے گا۔ جو میرے ساتھ رابطہ رکھنے والے ہیں وہ سبب قائم رہے گا۔
اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے اہل بیت کو اپنے درمیان وہ مقام دو جو جسم کے اندر اس سر کو مقام دیتے ہو۔ میرے اہل بیت کو اپنے اندر مقام وہ دو جو پوری باڈی کے اندر، پورے جسم کے اندر سر کو مقام دیتے ہو، پھر سر کے اندر دو آنکھوں کو جگہ دیتے ہو، وہ مقام میرے اہل بیت کو دو۔ اب ذرا اسی پر ہم غور کرتے ہیں کہ پورے جسم کے اندر وہ مقام دو، جیسے تم نے جسم کے اندر سر کو مقام دیا ہے۔ سر سب سے زیادہ احساس رکھتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ ہاتھ ہے، اس کے اندر دیکھنے والی قوت تو نہیں ہے، سننے والی قوت بھی نہیں ہے۔ ہماری محتاجی ہے کہ ہم دیکھیں بھی صحیح، سنیں بھی صحیح، سونگیں بھی صحیح، چکھیں بھی صحیح۔ وہ چیزیں ہاتھ میں نہیں ہیں، پاؤں میں نہیں ہیں، سینے میں نہیں ہیں، ٹانگوں میں نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سارے احساسات جو ہیں، یہ سارے سینسر جو لگے ہوئے ہیں وہ اس سر کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ چکھنے والی قوت، سونگنے والی قوت، دیکھنے والی قوت، سننے والی قوت، محسوس کرنے والی قوت، یہ سارے سینسر جو ہیں یہ گلے یہاں پر سر کے اندر ہیں، جس کا مطلب ہے کہ سارے وجود کے اندر سب سے زیادہ اہمیت جس کو دی جاتی ہے وہ بندے کا سر ہوتا ہے۔ جیسے پورے وجود کے اندر اپنے سر کو اہمیت دیتے ہو، اور پھر یہ ہے کہ آنکھوں کی اہمیت اس سر کے جتنے بھی سینسر ہیں ان سب سے زیادہ ہے، اور انہی آنکھوں کے ساتھ بندہ ہدایت پاتا ہے۔ آپ اپنے گھر سے آئے ہیں، ہم جائیں گے، ادھر ہے ادھر ہے، وہ ہدایت ان آنکھوں سے پاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے آپ نے اپنے گھر کو تلاش کرنا ہو تو آنکھ کے ذریعہ کرتے ہو، آنکھ صحیح ہو گھر کو تلاش کر لیتے ہیں۔ اللہ کو تلاش کرنا ہو، رسول اللہ کو تلاش کرنا ہو تو پھر اہل بیت کے ساتھ تعلق کو برقرار کرو۔ آنکھیں ہدایت دیتی ہیں اس مادی دنیا کے اندر، اور اہل بیت اطہار رہنمائی دیتے ہیں اس روحانی دنیا کے اندر۔ دیکھیے اسی طرح سے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اشارہ فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، صحیح مسلم کی روایت ہے، یا اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اور اہل بیت کا مقام وہ کیا ہے؟ نجران کے پادریوں نے حضور کو چیلنج کیا، آئیں ہمارے ساتھ ہم مقابلہ کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا دیا ہوا چیلنج قرآن مقدس میں بھی مذکور ہے کہ اے نبی اب آپ فرمائیں، فقل تعالوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیں ندعو ابناءنا و ابناءکم، مباہلہ کرو، مقابلہ کرو، انہیں کہو میدان میں آؤ۔ یہ کیا ہوا؟ خسر پھسر کہیں وہاں پر لگے ہوئے وہاں پر لگے ہوئے ہو۔ حضور سے رب نے فرمایا کہ انہیں اب ایک چیلنج کرو، اعلان کرو، تعالوا، آؤ ہماری طرف، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اے حبیب آپ فرمائے کہ ہم اپنے بچے لاتے ہیں، تم اپنے بچے لے کر آؤ، ہم اس میدان میں اپنی عورتیں لاتے ہیں، تم اپنی عورتیں لے کر آؤ، ہم اپنی جانیں لے کر آتے ہیں، تم اپنی جانیں لے کر آؤ، یہاں مباہلہ کر لیں گے۔ مباہلہ کا مطلب ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، جو سچا ہوگا بچ جائے گا، جو جھوٹا ہوگا برباد ہو جائے گا۔ نجران کے بڑے بڑے پادری آئے میدان میں، مگر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنا اثاثہ کیا لے کر آئے؟ لطف کی بات ہے اپنے ساتھ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے حسن اور حسین کو لے کر آئے، اپنے ساتھ لے کر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر آئے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آئے، اور یہاں پر فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت جنہیں میں لے کر آ گیا۔
اللہ اکبر۔ اہل بیت اطہار، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ، اگر کوئی بندہ ایماندار بننا چاہتا ہے تو پھر اسے سمجھ لینا چاہیے جب تک میری ذات اسے سب سے زیادہ پسند نہ ہو وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، وَتَكُونَ عِطْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِطْرَتِهِ وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، میرا خاندان اگر اس بندے کو اس کے اپنے خاندان سے زیادہ محبوب نہیں ہوگا وہ بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ ایماندار ہونے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی ذات ہمیں اپنی ذاتوں سے آگے ہو، حضور کا خاندان ہمیں اپنے خاندان سے آگے ہو، ہمارا خاندان پیچھے ہو، حضور کا خاندان آگے ہو۔ یہ معیار ہے ایمان کا۔ آج اگر کسی آدمی کے ساتھ ایسا ہے کہ اسے اپنی ذات پیچھے ہے، حضور کی ذات آگے ہے، اسے مبارک ہو۔ جس کے اندر یہ کیفیت ہے کہ اسے اپنا خاندان پیچھے لگتا ہے، حضور کا خاندان آگے لگتا ہے، تو اسے مبارک ہو۔ یہ میجرمنٹ ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ ناپ تول کا آلہ ہے۔ اپنے آپ کو تولیے، کہیں آپ اپنی ذات کو تو آگے نہیں رکھتے۔ دیکھیے بعض اوقات انسان کہتا ہے جی نہیں میں تو حضور کو آگے رکھتا ہوں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اپنی وضع، قطع، انداز، سارے معاملات زندگی کے پورا کیا حضور کے حکموں کے مطابق چل رہا ہے؟ اگر چل رہا ہے تو بھئی اسے مبارک ہو، اسے مبارک ہو، اس لیے کہ اب یہ چھوٹا معمولی بندہ نہیں رہ گیا، یہ عظیم بندہ ہے۔ بابا جی قبلہ رحمۃ اللہ تعالی کے پاس ایک بڑا عجیب کیس آیا۔ ایک امام نے آ کر شکایت کی بابا جی یہ سید صاحب میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ بابا جی قبلہ نے سید صاحب کو بلا لیا، سید صاحب آپ مولانا کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کو پڑھنی چاہیے۔ انہوں نے کہا بابا جی مسئلہ بس سیدھی بات یہ ہے، تو دیکھیں یہ ہے ہمارے امتی اور ہم ہیں سید، اب میں ان کے پیچھے نماز کیسے پڑھوں؟ بابا جی نے فرمایا سید صاحب یہ مصلی تو واقعی آپ کا تھا، مگر جب سے آپ نے چھوڑا ہے تو اللہ رب العزت نے یہ اس مصلی کو تو چلانا ہے، جب سے آپ نے چھوڑا ہے تو جن لوگوں کو آپ کمزور لوگ سمجھتے ہیں رب ذوالجلال نے انہی سے کام دینا شروع کر دیے۔ یا تو آپ مصلی پر امامت کرائیں، آپ کے پیچھے یہ لوگ نماز پڑھیں، یا یہ اگر آپ کا کام یہ کر رہے ہیں سید صاحب آپ کا کام یہ کر رہے ہیں تو پھر ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ وہ اتنی بات پر وہ سید صاحب مطمئن ہو گئے۔ غرض یہ ہے کہ یہ جو دینی سیادت ہے کوئی شک نہیں اہل بیت اطہار کے پاس ہے، لیکن جب کوئی اپنا مسند اپنی مقام کو چھوڑتا ہے اللہ جل جلالہ پھر جس سے چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو ننھی منی چونٹیوں سے کام لے لیتا ہے، وہ چاہتا ہے تو شہد کی مکھیوں سے کام لے لیتا ہے۔ اس لیے اہل بہرحال اہل بیت اطہار ان کا مقام وہ اسی طرح سے ہے جیسے پورے جسم کے اندر انسان کے سر کا مقام ہوتا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔